حضرات گرامی، حالانکہ شمس بھائی کا یہ مقام نہیں ہے وہ جہاں پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کی انکساری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شمس بھائی ایک اچھے ناظم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شاعر بھی ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا ان کی شاعری کے لیے کہ ان کی شاعری محبت کی طرح ساتوں آسمان، دوستی کی طرح مہربان، نیکی کی طرح یاد رہنے والی، شریک حیات کی طرح دکھ بانٹنے والی، بچپن کی سہیلی کی طرح جلتے ماتھے پر ہاتھ رکھنے والی، اور ماں کی طرح پل بھر میں وجود کے سارے دکھ چن لینے والی شاعری محترم شمس تبریزی صاحب کی شاعری ہے۔ 4 مصروں کی روشنی میں انہیں مائک تک آمادہ سخن کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا حقدار تھا ہم نے اسی حق میں رکھا، جس کا حقدار تھا ہم نے اسی حق میں رکھا، تیرا خط آیا تو چاندی کے ورق میں رکھا، غم پرستی کی روایت نہیں چھوڑی ہم نے، تیرا آنسو بھی گلابوں کے عرق میں رکھا۔ اس شخصیت کو زوردار تالیوں سے محترم شمس صاحب کا آپ استقبال فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب کہاں گئے؟ ڈاکٹر صاحب ہیں؟ اچھا، ضروری کام سے گئے ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء نے کتنی خوبصورت نظامت کی، آپ نے دیکھا؟ بہت اچھا بولتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ میں کیا ہوں مجھے اس کا تو اندازہ نہیں ہے، میں کیا ہوں مجھے اس کا تو اندازہ نہیں ہے، ہاں اتنا ہے چہرے پہ کوئی غازہ نہیں ہے۔ دوستو، عرض کرتا ہوں غزل کے 3-4 شعر اور پھر اس کے بعد ایک مکمل غزل پیش کر دیتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں، میں سوچتا ہوں کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں کہ خواب آنکھ میں ہو آنکھ سو نہ جائے کہیں۔ میں سوچتا ہوں کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں کہ خواب آنکھ میں ہو آنکھ سو نہ جائے کہیں، کہ خواب آنکھ میں ہو آنکھ سو نہ جائے کہیں۔ اور جو ایک عکس بنایا تھا پچھلی بارش نے، جو ایک عکس بنایا تھا پچھلی بارش نے، وہ شکل ابکے سے برسات دھو نہ جائے کہیں۔ دیکھیے، غزل یا شاعری جو ہے اشاروں میں بات کرنے کا فن ہے، آپ تمام لوگ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عرض کرتا ہوں کہ جو ایک عکس بنایا تھا پچھلی بارش نے، وہ شکل ابکے سے برسات دھو نہ جائے کہیں۔ اور مالیر کوٹلہ والوں، میرے دوستو، بہت ہی دور سے تشریف لائے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے یہ محفلیں آباد ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ اسے یہ شکوہ کہ میں نے نہ پوچھا حال اس کا، اسے یہ شکوہ کہ میں نے، ڈاکٹر صاحب آ گئے، تشریف لائیے جناب علی، اسے یہ شکوہ کہ میں نے نہ پوچھا حال اس کا، اور مجھے یہ خوف میں بولا تو رو نہ جائے کہیں۔ اسے یہ شکوہ کہ میں نے نہ پوچھا حال اس کا، اور مجھے یہ خوف میں بولا تو رو نہ جائے کہیں۔ کوئی بھی خواب اب آنکھوں میں کہاں ہوتا ہے، کوئی بھی خواب اب آنکھوں میں کہاں ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جہاں دل ہے وہاں ہوتا ہے۔ کوئی بھی خواب اب آنکھوں میں کہاں ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جہاں دل ہے وہاں ہوتا ہے۔ اور دیکھیے ضرورت کی ایجاد کس طرح سے ہوتی ہے، اور ضرورت کے حساب سے کس طرح سے الفاظ خود بخود شاعری میں آ جاتے ہیں۔ غالب نے کہا تھا کہ چند تصویر بتاں، آپ سمجھ جائیے، اور آج کا شاعر کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جہاں دل ہے وہاں ہوتا ہے۔ فیڈ تصویریں حسینوں کی جو کر لیتے ہو، فیڈ تصویریں حسینوں کی جو کر لیتے ہو، ہے پتہ کام یہی عشق بتاں ہوتا ہے۔ فیڈ تصویریں حسینوں کی جو کر لیتے ہو، ہے پتہ کام یہی عشق بتاں ہوتا ہے۔ اور لوگ تو جسم پہ سر یوں ہی لیے پھرتے ہیں، لوگ تو جسم پہ سر یوں ہی لیے پھرتے ہیں، شرم کا خون تو آنکھوں سے رواں ہوتا ہے۔ لوگ تو جسم پہ سر یوں ہی لیے پھرتے ہیں، لوگ تو
جسم پہ سر یوں ہی لیے پھرتے ہیں، شرم کا خون تو آنکھوں سے رواں ہوتا ہے، اور غم زمانے کا اگر دل میں ہے محفوظ تو شمس، غم زمانے کا اگر دل میں ہے محفوظ تو شمس، درد الفاظ کا چہرے سے بیاں ہوتا ہے۔ غم زمانے کا اگر دل میں ہے محفوظ تو شمس، درد الفاظ کا چہرے سے بیاں ہوتا ہے، اور درد الفاظ کا چہرے سے بیاں ہوتا ہے۔ اور ایک تازہ غزل کے 3-4 شعر، اس کے بعد پھر آپ سے اجازت لوں گا، شاعر سے درخواست کروں گا۔ مطلب پیش کر دیتا ہوں کہ اس نے ڈاکٹر صاحب اس نے خلوص سے یہ کہا ہے کہ جائیے، اس نے خلوص سے یہ کہا ہے کہ جائیے، کاغذ کی ناؤ دریا میں جا کر چلائیے۔ اس نے خلوص سے یہ کہا ہے کہ جائیے، کاغذ کی ناؤ دریا میں جا کر چلائیے، حالانکہ ایک نگاہ میں قصہ تمام ہے، حالانکہ ایک نگاہ میں قصہ تمام ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے نظر تو ملائیے۔ حالانکہ ایک نگاہ میں قصہ تمام ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے نظر تو ملائیے۔ اور یہ دیکھیے، اب یہاں اردو والے بیٹھے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، ورنہ مجھے بتانا پڑتا ہے اس کے معنی یہ، اس کے معنی یہ۔ میں نے ضرب کو ضرب کہا ہے یہ سوچ کر، میں نے ضرب کو ضرب کہا ہے یہ سوچ کر، اس کی بھی علمیت کو ذرا آزمائیے۔ میں نے ضرب کو ضرب کہا ہے یہ سوچ کر، اس کی بھی علمیت کو ذرا آزمائیے، اور اپنے لیے کبھی بھی نہ ہم زندگی جیے، اپنے لیے کبھی بھی نہ ہم زندگی جیے، لوگوں کا ہے سوال تو تشریف لائیے۔ اپنے لیے کبھی بھی نہ ہم زندگی جیے، لوگوں کا ہے سوال تو تشریف لائیے، اور دل گر نہیں ہے صاف تو کچھ بھی نہیں پھر آپ، دل گر نہیں ہے صاف تو کچھ بھی نہیں پھر آپ، خوشبو میں ڈوب جائیے کتنا نہائیے۔ دل گر نہیں ہے صاف تو کچھ بھی نہیں پھر آپ، خوشبو میں ڈوب جائیے کتنا نہائیے۔ اور آخری شعر مقطع کا، اس کے بعد اجازت، کہ باتوں میں اس کا نام زباں سے پھسل گیا، باتوں میں اس کا نام زباں سے پھسل گیا، اب لاکھ شمس آپ بہانے بنائیے۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔